اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلوات پر وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات بجتے ہیں۔ بہت ہی مختصر سی جناب ختمی مرتبت کی حدیث اور بہت ہی مشہور اور معروف حدیث، ہر ایک کی زبان زد حدیث، سب کی سنی ہوئی حدیث کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے یہ سرداری جنت کی امام حسن اور امام حسین کے حوالے فرمائی، اور یہ حدیث میں نے اس لیے تلاوت کی آپ کے سامنے کہ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ مجلس یہاں کے بچوں کی جانب سے ہو رہی ہے، تو کیوں نہ آل محمد کے گھرانے کے بچوں ہی کا تذکرہ کیا جائے۔ لہذا امام حسن اور امام حسین کمسنی کا عالم ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرداری رسول اللہ نے حسنین کے حوالے کی۔ اب یہاں کے اوپر ذرا سا متوجہ ہو جائیں تو شاید میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر سکوں کہ رسول اللہ کے پاس بہت سی سرداریاں آئیں۔ مثال کے طور پر انبیاء کا سرداری آئی تو رسول اللہ خود سردار بن گئے۔ ولیوں کی سرداری کی بات آئی تو یہ سرداری علی کے حوالے کر دی۔ عرب کی سرداری کی بات آئی تو یہ سرداری بھی حضرت علی کے حوالے کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو جنت کی عورتوں کی سرداری کی بات آئی تو یہ سرداری شہزادی کے حوالے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سرداری کوئی آتی تھی تو یا رسول اللہ اپنے لیے رکھتے تھے یا حضرت علی کے حوالے کرتے تھے اور یا شہزادی کے نام کر دیتے تھے۔ لیکن جب جنت کے جوانوں کی سرداری آئی تب رسول اللہ نے یہ سرداری نہ اپنے پاس رکھی اور نہ یہ سرداری علی کے حوالے کی، بلکہ یہ سرداری امام حسن اور امام حسین کے حوالے کی۔ اب غور طلب یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا، تو میں رسول اللہ ہی سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ جنت کی جوانوں کی سرداری علی کے حوالے کر دی، تو شاید رسول اللہ جواب دیں کہ اگر یہ سرداری حسنین کے حوالے نہ کی جاتی اور یہ سرداری میں اپنے لیے رکھتا تو شاید میری ایک حدیث غلط ہو جاتی۔ کون سی آپ کی حدیث غلط ہو جاتی؟ تو رسول اللہ آواز دیں گے کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم واصل ہو جائیں۔ اگر یہ سرداری میرے پاس رہتی تو کیونکہ امت کے 73 فرقے میری سرداری کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا سب یہ کہتے کہ جب دنیا میں ہم نے سردار مانا ہے تو پھر آخرت میں بھی وہی سردار ہیں، لہٰذا ہم سب جنت میں جائیں گے۔
لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ ایک جائے گا اور باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ سردار نہیں بنے تو علی کے حوالے کر دیتے، تب بھی حدیث غلط ہو جاتی، اس لیے کہ پھر دو فرقے جنت میں جانے کے دعوے دار ہوتے، ایک وہ کہ جو پہلا امام مان رہا ہوتا، دوسرا وہ کہ جو چوتھا خلیفہ مان رہا ہوتا۔ وہ یہ کہتے کہ ہم نے چوتھے نمبر پر مانا تو 4 دن کے بعد جائیں گے، مگر جائیں گے، اس لیے کہ یہاں بھی علی ہمارے سردار اور وہاں بھی علی ہمارے سردار، لہذا اب یہ سرداری ہم نے حسنین کے حوالے کر دی تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ اب جنت میں وہی جائے گا جو حسنی بھی ہوگا حسینی بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ تو اب یہ سرداری امام حسن اور امام حسین کے حوالے کر دی کہ امام حسن بھی جنت کے سردار ہیں اور امام حسین بھی جنت کے سردار ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ماشاءاللہ سمجھدار حضرات ہیں، آپ نے دنیا میں بہت سے ادارے دیکھے بھی ہوں گے اور ادارے بنائے بھی ہوں گے اور اداروں میں رہے بھی ہوں گے۔ اسی طرح سے انجمنیں ہیں، تو انجمن آپ نے بنائی بھی ہے، آپ انجمن کے ممبر بھی رہے ہیں، آپ انجمن کے عہدیدار بھی رہے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ ایک عہدے پر ایک ہی آدمی کو فائز کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صدارت کے عہدے پر 2 صدر بنا دیے جائیں ایک ادارے میں، تو انہوں نے کہا صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے نائب صدر ہونا اور ہے اور صدر ہونا اور ہے، آپ غور کر رہے ہیں، نائب صدر ہونا اور ہے اور صدر ہونا اور ہے۔ اسی طرح سے سیکریٹری کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جنرل سیکریٹری ہے یہ ایک ہی رہے گا، سیکریٹری کئی ہو سکتے ہیں، جوائنٹ سیکریٹری کئی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کی پوسٹ جو ہے اس کے اوپر ایک ہی آدمی کو فائز کیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 ہوں گے تو آپس میں جھگڑا ہوگا، ایک کچھ چاہے گا دوسرا کچھ چاہے گا، ایک چاہے گا کہ یہ ادارہ یوں کام کرے، دوسرا چاہے گا ادارہ یوں نہیں یوں کام کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کام کچھ نہیں ہو پائے گا اور صرف جھگڑا ہی ہوتا رہے گا، فساد ہی ہوتا رہے گا۔ ادارے کے ٹوٹ جانے کا زیادہ اندیشہ ہوگا اگر ایک پوسٹ کے اوپر 2 آدمیوں کو فائز کر دیا جائے۔ خداوند عالم کی وحدانیت کی جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر 2 ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یعنی اللہ بھی 2 اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپس میں جھگڑا ہوتا۔ کیوں جھگڑا ہوتا؟ کہ اس لیے کہ ایک چاہتا کہ سورج نکلے، دوسرا چاہتا کہ چاند نکلے، تو نہ سورج نکل پاتا نہ چاند نکل پاتا۔ اور اگر 2 ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یا تو طاقت میں دونوں برابر کے ہوتے یا کم زیادہ ہوتے۔ اگر کم زیادہ ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو کمزور ہوتا اسے شہزور دبا لیتا اور کمزور مجبور ہو جاتا، اگر مجبور ہو جاتا تو وہ اللہ نہ رہتا، جو شہزور ہوتا وہی اللہ رہتا۔ اگر دونوں طاقت میں برابر ہوتے تو دونوں ایک دوسرے سے مجبور ہوتے، اس لیے کہ جتنی طاقت ایک کے پاس ہے اتنی ہی دوسرے کے پاس ہے، نہ یہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ وہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، لہٰذا دونوں مجبور ہو جاتے، اور جو مجبور ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی اگر 2 ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عہدے پر ایک وقت میں 2 نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر 2 ہوں گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن کیا کہنا امام حسن اور امام حسین کا کہ ایک ہی وقت میں دونوں جنت کے سردار ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ تھوڑا آگے آ جائیے، میرے خیال سے آپ آئیے، تھوڑا تھوڑا سے آئیے اور آگے جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ اب یہاں پر آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ اگر 2 ہوتے تو جھگڑا ہوتا، لیکن امام حسن اور امام حسین دونوں ایک ہی وقت میں جنت کے سردار بنائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جگہ جھگڑے کا امکان ہے،
لیکن حسن اور حسین کے درمیان جھگڑے کا امکان نہیں ہے۔ اب غور طلب ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے جھگڑا جو ہوتا ہے وہ اصل میں مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ مزاج الگ ہوتا ہے، اور جب مزاج الگ ہوتا ہے تو خواہش بھی الگ ہوتی ہے، اور جب خواہش الگ ہوتی ہے تبھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک کچھ چاہتا ہے، دوسرا کچھ چاہتا ہے۔ ان کا صاحب ایک کچھ چاہتا ہے، دوسرا کچھ چاہتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کا صاحب خواہشیں الگ الگ ہوتی ہیں، یہ خواہش کیا بلا ہے؟ تو ان کا صاحب نفس جو چاہتا ہے وہی خواہش کہلاتی ہے۔ دیکھیے وہی خواہش کہلاتی ہے، کیونکہ سب کا نفس الگ الگ ہوتا ہے، لہذا نفس کی خواہش بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسا نفس ہوتا ہے ویسی خواہش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھائی بھائی ہیں، ایک کا مزاج کچھ ہے، ایک کا مزاج کچھ ہے۔ باپ بیٹے ہیں، باپ کا مزاج کچھ اور ہے، بیٹے کا مزاج کچھ اور ہے۔ دو دوست ہیں، آپس میں مزاج الگ الگ ہے، ایک کا مزاج کچھ ہے، دوسرے کا مزاج کچھ اور ہے۔ اس کا دو عزیز ہیں، آپس میں اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک کا مزاج کچھ ہے، دوسرے کا مزاج کچھ ہے۔ تو بھیا یہ مزاج الگ الگ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ مزاج نفس کی خواہش کا بنتا ہے، اور نفس کی خواہش ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جیسا نفس ہے ویسے ہی اس کی خواہش ہے، کیونکہ سب کا نفس الگ الگ ہے، لہذا سب کی خواہش بھی الگ الگ ہے۔ دیکھیے جب نفس الگ الگ ہے تو خواہش بھی الگ الگ ہے، لیکن خدا کی قسم اب بات سمجھ میں آئی کہ جہاں نفس الگ الگ ہوتا ہے وہاں خواہشیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، اور اگر نفس ایک ہو جاتا ہے تو خواہش بھی ایک ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار کو اگر آپ غور فرمائیں تو پنج تن کہا جاتا ہے، پنج نفس نہیں کہا جاتا۔ یہ لفظ پنجتن خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 5 تن ہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، 5 تن ہیں، تو تن 5 ہیں، نفس ایک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا جو ایک چاہے گا وہی دوسرا چاہے گا، یہاں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیں تو امام حسن اور امام حسین یہ دونوں ایک وقت میں جنت کے سردار ہیں۔ اسی طرح ہر منزل پر یہ دونوں ہمیں ایک ہی انداز سے ملے۔ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہوئے تو دونوں ایک ساتھ سوار ہوئے۔ آپ نے غور فرمایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ایک وقت میں سوار ہیں، اور جب دونوں ایک وقت میں سوار ہیں تو کس شان سے سوار ہیں کہ رسول اللہ نے ایک زلف امام حسن کو پکڑا دی ہے اور ایک زلف حسین کو پکڑا دی۔ دیکھیے ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک زلف امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک سواری ہو اور 2 آدمی اسے کنٹرول کر رہے ہوں؟ تو ان کا ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ایک چاہے گا دائیں چلے، دوسرا چاہے گا بائیں چلے، تو سواری کدھر چلے گی؟ لیکن رسول اللہ نے ایک زلف امام حسن کے حوالے، ایک حسین کے حوالے کر کے بتا دیا کہ جدھر حسن لے جائیں گے ادھر ہی حسین لے جائیں گے، اور جدھر حسین لے جائیں گے ادھر ہی حسن لے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے بہت جلدی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں دونوں کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر سوار کیا، اور خود رسول اللہ شبیہ مرکب بن گئے۔ دیکھیے بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، شبیہ مرکب بن گئے۔ شبیہ مرکب سے مطلب کیا ہے؟ کہ سواری کی شبیہ بن گئے۔ جیسے اکثر و بیشتر آپ نے شبیہ ناقہ بھی سنا ہوگا، یا شبیہ مرکب کہہ لیجئے، اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین یا اس دور میں اگر مرکب ہوتا تھا، سواری ہوتی تھی، تو کہیں ناقہ استعمال ہوتا تھا، کہیں گھوڑا استعمال ہوتا۔ تو رسول اللہ شبیہ مرکب حسین بن گئے۔ امام حسین کے مرکب کی شبیہ بنے خود رسول۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہر چیز میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیرت میں ثابت کیجئے، سنت میں ثابت کیجئے۔ رسول اللہ نے کبھی تعزیہ اٹھایا، رسول اللہ نے کبھی علم اٹھایا، رسول اللہ نے کبھی ماتم کیا، تو ٹھیک ہے، ہم تو بالکل سامنے کی بات عرض کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت میں تابوت ملے یا نہ ملے، تعزیہ ملے یا نہ ملے، علم ملے یا نہ ملے، لیکن شبیہ مرکب حسین تو ملتی ہے۔
بھائی شبیہ مرکب حسین بننا تو ثابت ہے. اب آپ نے غور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیہ مرکب حسین بننا سیرت رسول میں ثابت ہے. بھائی سیرت رسول میں ثابت ہے تو اب ہر چیز پر آپ اعتراض کیجئے گا مگر کبھی ہمارے سلجھنا پر اعتراض نہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ تو وہ عمل کر رہا ہے جو رسالت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو اب شبیہ مرکب امام حسین، دیکھیے شبیہ مرکب امام حسین کون؟ کہ رسول اللہ. تو رسول اللہ شبیہ مرکب حسین بنے. اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور ہمارے ہاں جب مدح ہوتی ہے، قصیدہ بیان ہوتا ہے، تو شاعری میں جو مذہبی شاعری ہے اس میں تین سے، ایک ہمارے ہاں حمد کہلاتی ہے، اور ایک ہمارے ہاں نعت کہلاتی ہے، اور ایک ہمارے ہاں منقبت کہلاتی ہے. تینوں میں فرق یہ رکھا گیا ہے کہ حمد کا مطلب ذکر خدا، ذکر الہی، اور نعت کا مطلب ذکر رسول، اور منقبت کا مقصد ہے ذکر اہل بیت. دیکھیے ذکر اہل بیت تین چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے فرقے میں معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث رائج ہے کہ ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ. علی کا ذکر عبادت ہے اور ان کے ذکر میں میرا بھی ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو منقبت ہے وہی حمد ہے، وہی نعت ہے، وہی منقبت. لہذا ہمارے یہاں کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ کہ اگر عام طور سے آپ دیکھیں تو ان کا حمد الگ اور نعت الگ اور منقبت یا قصیدہ یہ الگ. قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں اہل بیت کی مدح ہو، نعت اسے کہتے ہیں جس میں رسول کی مدح ہو. اب جہاں رسول کی مدح ہو رہی ہے اسے شاعری کی زبان میں نعت کہا جا سکتا ہے، اور جہاں آل محمد کی مدح ہو رہی ہے اسے شاعری کی زبان میں منقبت کہا جا سکتا ہے. رسول اللہ شبیہ مرکب بنے ہوئے ہیں. امام حسن اور امام حسین دونوں پشت رسالت پہ ہیں. ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک زلف امام حسین کے ہاتھ میں. اب حسنین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، سب کی سواری تو چلتی ہے، ہماری سواری رکی کیوں ہے؟ تب رسول اللہ چند قدم آگے بڑھے، اور جب رسول اللہ چلنے لگے تو ایک صحابی نے تڑپ کے کہا کہ شہزادوں کیا اچھی سواری ہے تمہاری. دیکھیے کیا اچھی سواری ہے تمہاری، آپ کا سنا ہوا جملہ کہ کیا اچھی ہے سواری. بس جیسے ہی کہا رسول اللہ نے پلٹ کے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا اچھے سوار ہیں اور کیا اچھی سواری ہے. دیکھیے کیا اچھی سواری ہے. اب اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ صحابی نے کیا اچھی سواری ہے کہہ کے رسول اللہ کی مدح کی. دیکھیے رسول اللہ کی مدح کی، یا یوں کہا جائے کہ صحابی نے پیور نعت پڑھی. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ نعت پڑھی، اور جب صرف نعت پڑھی تب رسول اللہ کے چہرے پر بل پڑ گئے اور پیشانی پر بل ڈال کے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا اچھے سوار ہیں اور کیا اچھی سواری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے مسجد میں جب اصحاب نے نعت پڑھی تب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی بغیر منقبت کے مجھے نعت منظور نہیں ہے. اگر نعت ہی پڑھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے نعت پڑھو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نے فرمایا تو ایک ایک منزل کے اوپر انہیں پہچنوایا جا رہا ہے. تو رسول اللہ شبیہ مرکب حسین بنے. اب حسنین نے کہا کہ سب کی سواری تو بولتی ہے، ہماری سواری خاموش کیسے؟ تو روایت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ
فرمایا کہ العفو العفو العفو، اور جب 3 مرتبہ کہا تو جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کہا کہ اب اگر آپ نے العفو کہا تو جہنم کو بجھا دیا جائے۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے، حسنین بھی مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ لیکن ذرا روایت کا جائزہ لیجئے کہ اب آپ نے العفو کہا تو جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے، تو کیا رسول اللہ نے اس سے پہلے کبھی العفو نہیں کہا تھا؟ یا اس کے بعد کبھی العفو نہیں کہا؟ تو ان کا پہلے بھی کہا اور بعد میں بھی کہا۔ رسول اللہ کے لیے بہرحال روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ رات رات بھر العفو کہتے تھے۔ کیا ہے ان کا استغفار ہے؟ تو جب رات رات بھر العفو کہتے تھے تب کسی رات جبریل آئے کہ اب آپ نے کہا تو جہنم کو بجھا دوں گا، تو ان کا نہیں آئے۔ تو جب نہیں آئے تو آج کیا مصیبت تھی؟ لفظیں تو وہی تھیں، رسول تو وہی تھا، زبان تو وہی تھی، مسجد تو وہی تھی۔ آج کیوں جہنم بجھایا جا رہا ہے؟ تو پہلے بھی کہا بعد میں بھی کہا، لیکن کبھی جبریل نہیں آئے، جہنم بجھانے کی بات نہیں کی گئی۔ لیکن آج جہنم بجھانے کی بات کی جا رہی، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کل تک کی العفو اور تھی، آج کی العفو اور ہے۔ اب یہ کہ اس سے پہلے جو رسول العفو کہتے تھے وہ کس کے لیے کہتے تھے؟ تو استغفر اللہ اپنے لیے تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ اپنے لیے استغفار کرتے تھے تو ہمارا ذہن جل جائے، اس لیے کہ وہ ہے معصوم، وہاں خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو پھر کاہے کے لیے العفو کہتے تھے؟ علماء نے لکھا کہ رسول اس لیے استغفار کرتے تھے کہ دنیا ان کی استغفار کو دیکھ کے خود بھی استغفار کرے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی، دیکھیں ذرا سا لفظوں کو بدل کے سمجھ لیجئے، یعنی اب تک جو العفو کہتے تھے وہ دنیا والوں کے لیے کہتے تھے، اپنے لیے نہیں کہتے تھے، دنیا والوں کے لیے کہتے تھے۔ اور آج جب مسجد میں العفو کہہ رہے ہیں وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ حسنین کی خواہش پر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہی نے کہا ہے کہ سب کی سواری بولتی ہے، میری سواری خاموش کیوں ہے؟ تب رسول بولے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی العفو حسن و حسین کے لیے ہے، کل تک کی العفو دنیا کے لیے تھی۔ آج کی العفو امام حسن و امام حسین کے لیے ہے، کل کی العفو دنیا کے لیے ہے، آج کی العفو حسین کے لیے ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظیں وہی ہیں، رسول وہی ہے، زبان وہی ہے، انداز وہی ہے، لہجہ وہی ہے، مسجد وہی ہے، لیکن جب تک وہ لفظیں دنیا کے لیے استعمال ہوئیں کوئی تاثیر نہیں پیدا ہوئی، لیکن جب وہی لفظیں بنام حسین ہوئیں تب ان میں جہنم کو بجھا دینے کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں، یوں آنسو گناہ نہیں بخشوا سکتا، اگر دنیا کے لیے بہایا جائے تو کوئی تاثیر نہیں پیدا ہوتی، لیکن وہی آنسو اگر بنام حسین نکلے گا تب جہنم کی آگ کو بجھانے کی تاثیر پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ آپ نے غور فرمایا، اس لیے کہ یہ عمل اب بنام امام حسین شروع ہو گیا۔ دیکھیے اب بنام امام حسین شروع ہو گیا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ دیکھیے دوسرا بھی غور طلب ہے محلو، اس لیے کہ ہر چیز میں ایک پہلو نکلتا ہی چلا آتا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ جب جبریل نے آگے کہہ دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اب اگر آپ نے العفو کہا تو جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے گا۔ رسول اللہ سب کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں بھائی، سب کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے تو کردار سنوار رہے ہیں، اسی لیے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اسی لیے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ رسول چاہتے ہیں کہ سب صراط مستقیم پر چلیں اور سب جنت پہنچ جائیں، یہی تو چاہتے ہیں رسول، کہاں یہی چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس سے بہتر موقع مل سکتا تھا؟ ایک مرتبہ العفو کہتے جہنم بجھا دیا جاتا، اس لیے کہ اللہ جو کہہ دے گا وہ کرے گا، بھائی جو کہہ دے گا وہ کرے گا۔ رسول اللہ ایک بار العفو کہہ دیتے جہنم بجھا دیا جاتا، اور جہنم بجھا دیا جاتا تو جتنے جہنمی ہیں وہ جہنم سے بچ جاتے، اس لیے کہ جب جہنم رہتا ہی نہ تو جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں۔
سب جنت رہتی، سب جنت چلے جاتے۔ رسول اللہ کے لیے ایک سیدھا سا راستہ تھا، ان کا بس ہم نے جہنم کو بجھا دیا ہے، بات ختم ہو گئی، اب تو سب جنت ہی جائیں گے۔ تو سارے جہنمی جہنم سے بچتے یا نہ بچتے؟ انہوں نے کہا ہاں بچتے، لیکن رسول اللہ نے اب الف ہو نہیں کہا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اب الف ہو نہیں کہا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ ہر ایک کو جنت نہیں لے جانا چاہتے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد، بھئی آپ غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہر ایک کو جنت لے جانا چاہتے تو پھر جہنم بجھانے کا بہترین موقع تھا، بجھوا دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن رسول اللہ نے جہنم کو نہیں بجھایا، بلکہ الف ہو نہیں کہا۔ جب الف ہو نہیں کہا تو جہنم نہیں بجھایا گیا۔ اب غور طلب ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے؟ تو شاید رسول اللہ جواب دیں کہ اگر میں الف ہو کہہ دیتا تو جہنم بجھا دیا جاتا، اور اگر جہنم بجھا دیا جاتا تو جن کے لیے اللہ نے جہنم کو خلق کیا ہے وہ کہاں جاتے؟ بھائی وہ کہاں جاتے؟ تو میں پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ جہنم کن کے لیے خلق کیا گیا؟ تو رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ یا علی اگر دنیا تمہاری ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جہنم خلق ہوا ہے منکر ولایت علی کے لیے۔ دیکھیے منکر ولایت علی کے لیے رسول اللہ نے خاموشی اختیار کر کے بتایا کہ مجھے سب کچھ گوارا ہے مگر منکر ولایت علی کا جہنم سے بچ جانا یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد پہ، یہ گوارا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ تو سب گوارا ہے مگر یہ گوارا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حسن و حسین ایک وقت میں دونوں جنت کے سردار، جو امام حسن کا مزاج ہے وہی حسین کا مزاج ہے۔ جنت سے لباس آئے، دونوں کے ایک ساتھ آئے، ایک پانی آیا، رنگ نہیں آیا، پانی بھی وہیں سے آیا، اور اس پانی میں دونوں کے لباس ایک ساتھ ڈبوئے گئے، اور جب نکالے گئے تو امام حسن کا سبز رنگ کا اور حسین کا سرخ رنگ کا، الگ سے رنگ نہیں ڈالا گیا، دونوں لباس اسی میں سے نکالے گئے۔ دونوں شہزادوں کے لیے لباس بھی آئے اور ساتھ ساتھ آئے۔ ایک سوال ہے، دیکھیے یہاں پہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب امام حسن اور امام حسین نے جنت سے لباس منگوائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ حسنین نے، دیکھیے بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی زور خطابت نہیں خرچ کر رہا ہوں، بہت ہی دھیرے دھیرے، ان بچوں کے لیے لباس منگوائے گئے۔ اگر کھانا منگواتے تو کیا نہ آتا؟ ایک اور طلب ہے نہیں، پانی منگواتے تو کیا نہ آتا؟ میوہ منگواتے تو کیا نہ آتا؟ میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو روز ہی منگایا کرتے تھے۔ جن کے گھر کی کنیز جنت سے کھانا منگوا لے، بھائی وہ شہزادے ہیں، وہ شہزادے کھانا منگواتے تو بالکل آتا ہے یا نہ آتا؟ انہوں نے کہا صاحب آتا، جنت سے میوے اس گھر میں آئے ہیں برابر آئے ہیں، جنت سے کھانا اس گھر میں آیا ہے برابر آیا ہے، تو یہاں پر کیا ضروری تھا کہ لباس منگوائے جائیں؟ امام حسن اور امام حسین کے لیے لباس منگوائے گئے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ کھانا کیوں نہیں منگوایا ایسے موقع پر؟ عید کا موقع تھا، سیوئیاں منگوا لیتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی عید کا موقع تھا نا، تو سیوئی منگوائی جا سکتی تھی، بہترین کھانا منگوایا جا سکتا تھا، کچھ بھی منگوا لیتے، جو منگواتے جنت سے آتا یا نہ آتا؟ تو ان کا صاحب بالکل آتا، لیکن لباس منگوایا۔ تو اب جب ہم نے اس پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر لباس نہ منگواتے، کھانا نہ منگوا لیتے تو کھانا آ تو جاتا، میوہ آ تو جاتا، جو چاہتے وہ منگاتے وہ آ جاتا،
مگر دشمن کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا. ان کا صاحب دشمن کو کیا اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا؟ اصل میں اگر کھانا آتا تو دشمن یہ اعتراض کرتا کہ حسنین کے لیے تھوڑی آیا تھا، وہ تو جناب رسول اللہ کے لیے آیا تھا، اور وہ نانا تھے، حسنین نواسے تھے. ارے صاحب دنیا میں کون ایسا نانا ہوگا جو جنت کا کھانا کھائے اور نواسوں کو نہ کھلائے؟ علی کے لیے آیا تھا. جناب کون باپ ایسا ہوگا جو خود کھائے گا بچوں کو نہیں کھلائے گا؟ حسنین تو بچے تھے، کھانا تو رسول اللہ کے لیے آیا تھا، نواسے بیٹھ گئے. کھانا تو بابا کے لیے آیا تھا، بچے بیٹھ گئے. یہی تو کہا جاتا. لیکن جب لباس آئے گا تب یہ کوئی نہیں کہہ پائے گا. جو ہمارے لباس آئے گا تو یہ کوئی نہیں کہہ پائے گا، اس لیے کہ لباس آئے گا تو سن کے اعتبار سے آئے گا، قد کے اعتبار سے آئے گا. لہذا جب لباس آئے گا قد کے اعتبار سے آئے گا، سن کے اعتبار سے آئے گا. اب کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ نانا کے لیے آیا تھا، نواسوں نے پہن لیا، بابا کے لیے آیا تھا، بچوں نے پہن لیا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. ہمارے لہذا لباس منگوایا، امام حسن اور امام حسین نے لباس منگوایا، اور پھر لباس آ گیا تو شہزادوں نے پہنا. اب ایک بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کرتا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگوں نے کہا نہیں صاحب، امام حسن اور امام حسین کے مزاج میں اختلاف تھا. کیا اختلاف تھا؟ تو انہوں نے کہا اختلاف یہ تھا کہ امام حسن نے صلح کر لی اور حسین نے جنگ کر لی. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی اس سے حسین نے جنگ نہیں کی، اور جس سے حسین نے جنگ کی ہے اس سے امام حسن نے صلح نہیں کی. اس سے امام حسین نے صلح نہیں کی. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف کیا معاملہ ہے کہ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، اور ادھر کون ہے کہ ادھر دونوں بھائی ہیں. لیکن امام حسن اور امام حسین کے لیے جو حدیث ہے وہ دوسروں میں کسی کے لیے نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین کے لیے رسول اللہ نے، یا اس گھرانے کے لیے رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو جب سب کے سب محمد ہیں تو یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ان کا صحیح ہے. جب صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن بھی محمد ہیں اور حسین بھی محمد ہیں. دیکھیے امام حسن بھی محمد ہیں اور حسین بھی محمد ہیں. وہاں باپ بیٹوں میں کسی لیے کوئی حدیث نہیں ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ایک محمد نے جس سے صلح کی اس سے دوسرے محمد نے جنگ نہیں کی، اور جس سے ایک محمد نے جنگ کی اس سے دوسرے محمد نے صلح نہیں کی. لیکن وہاں باپ نے ایک محمد سے صلح کی اور بیٹے نے ایک محمد سے جنگ کی. تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حسن و حسین کے مزاج میں اختلاف تھا تو یہ کہنا غلط ہوگا، اس لیے کہ جو حسن کا مزاج وہی حسین کا مزاج. اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ باپ بیٹے کے مزاج میں اختلاف تھا. ایک صلوات وہ ہے محمد و آل محمد. ہمارے ادھر مزاج میں. اب دیکھیے دوسری بات کہ امام حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ کیوں کی. اگر یہی معاملہ ہے تو میں تو کہوں گا کہ اللہ کے مزاج میں اختلاف. میں نے کہا صاحب اللہ کے مزاج میں کیا اختلاف؟ جناب ابراہیم کو آگ سے بچا لیا اور موسیٰ کو آگ سے جلا دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے مزاج کا کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے. یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کے موڈ کی بات ہے. جب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو موڈ اچھا تھا. شاید ہم میں سے کسی کو دیکھ لیا ہو تو موڈ اچھا تھا، ارے میرا نبی آگ میں جا رہا ہے، گلزار ہو جا. ابراہیم کو بچا لیا. اور جب موسیٰ نے انگارہ اٹھایا تو ہو سکتا ہے آپ سامنے پہنچ گئے ہوں، موڈ خراب ہو گیا، جل رہے جل جانے دو.
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد بھائی. ہاں غور کرنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں بھائی یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے موڈ کا کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے. اب موڈ اچھا ہے تو سب کام ہوتا جا رہا ہے، اور موڈ خراب ہے تو جاؤ ایسی تیسی میں جاؤ. یہی مقصد نکل رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ روز محشر بھی موڈ ہی کا معاملہ ہو. جب ہم پہنچے موڈ اچھا ہے جاؤ جنت میں، اور جب آپ پہنچے موڈ خراب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد بھائی. موڈ کا مسئلہ ہے. غور کر رہے ہیں بھائی، موڈ کا مسئلہ ہے نا. تو جب موڈ کا مسئلہ ہے تو کہیں بھی خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کے موڈ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا دیا، اور جناب موسیٰ کے لیے ایک انگارے کو گلزار نہیں بنایا. تو کیا ابراہیم کو نبی اس نے بنایا تھا، موسیٰ کو آپ میں نے بنایا تھا؟ یا موسیٰ خود سے نبی ہو گئے تھے؟ تو نے کہا نہیں صاحب خود سے نہیں ہو گئے تھے، اللہ ہی نے بنایا تھا. تو ابراہیم کو بھی نبوت اللہ نے عطا کی، اور موسیٰ کو بھی نبوت اللہ نے عطا کی. اب میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ابراہیم کو آگ سے بچا لیا اور موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیا؟ تو یہاں پر جواب کیا آئے گا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر موسیٰ کا یا یوں سمجھ لیجئے کہ آگ کو گلزار نہ بنایا جاتا تو ابراہیم کی جان چلی جاتی، اور اگر یہاں فرعون کے دربار میں ہاتھ کو نہ جلایا جاتا تو موسیٰ کی جان چلی جاتی. اب سمجھ میں آیا مقصد تھا جان کا بچانا. دیکھیے مقصد تھا جان کا بچانا. جہاں آگ کو گلزار بنا کے جان بچایا جا سکتا تھا وہاں آگ کو گلزار بنا دیا اور ابراہیم کی جان کو بچا لیا. اور جہاں پر ہاتھ کو جلا کے جان بچائی جا سکتی تھی وہاں پہ ہاتھ کو جلا دیا اور جان کو بچا لیا. یہاں موڈ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مقصد دیکھا جاتا ہے. وہی معاملہ امام حسن اور امام حسین کا ہے. مقصد تھا دین کا بچانا. جہاں صلح سے دین بچ سکتا تھا صلح کر لی، جہاں جنگ سے دین بچ سکتا تھا جنگ کر لی. یہاں مزاج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مقصد تھا دین کا بچانا. لہذا امام حسین کربلا کی سرزمین کے اوپر دین کو بچانے کے لیے پہنچے. کیسے دین کو بچایا؟ کہ بھرا ہوا گھر لوٹا کے بچایا، لاشوں پر لاشیں حسین نے اٹھا کے بچایا. کربلا کی سرزمین، خدا کی قسم کس طرح سے امام حسین نے قربانی دی ہے یہ تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. کربلا کی سرزمین کے اوپر بھرا ہوا گھر ایک دوپہر میں لوٹ لیا گیا. لاشوں پر لاشیں اٹھائے گئے، جنازوں پر جنازے اٹھائے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ آقا حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. خیموں میں آگ لگ گئی. عزیزوں زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. حسین ابن علی کربلا میں، اور ساتھ ساتھ شہزادی زینب جن کے 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے. لیکن جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. دیکھیے یہ عجیب و غریب کربلا کی مائیں ہیں کہ جن کی گودیاں اجڑ گئی ہیں لیکن انہوں نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب روئیں تو حسین کو یاد کر کے روئیں. شہزادی زینب اس قافلے کو لے کے چلی گئیں. قید خانہ شام سے رہائی ملی، ایک خالی مکان ملا، اس میں بیٹھ کے زینب نے گریہ کیا. پھر شہزادی زینب واپس مدینے آ گئی. شہزادی زینب مدینے آ گئی. جناب عبداللہ بیت الشرف میں آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ شہزادی کیا آپ ہم سے کچھ ناراض ہیں؟ شہزادی نے فرمایا کہ عبداللہ ناراض نہیں ہیں، ہم تو شرمندہ ہیں. کبھی بھی کس بات کی شرمندگی؟ کہ عبداللہ تمہارے 2 بچے ہمارے ساتھ گئے اور دونوں کربلا میں مارے گئے. بس یہ سننا تھا. جناب عبداللہ فرماتے ہیں بی بی کوئی بات نہیں، ایک میری طرف سے حسین پر قربان، ایک آپ کی طرف سے حسین پر قربان. اے بی بی آپ گھر تو چلیں. شہزادی زینب نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں اطمینان ہو گیا اور سر پر ردا ڈالی. کہا عبداللہ چلو.
اور آواز دی ام کلثوم رباب ہم جا رہے ہیں۔ تمام بیویوں نے رخصت کیا۔ جناب سید سجاد کچھ دور تک پہنچانے کے لیے آئے، پھر جناب عبداللہ شہزادی زینب کو لیے ہوئے اپنے بیت الشرف پہنچے۔ دروازہ کھولا، بی بی نے اندر قدم رکھا، جناب عبداللہ اندر داخل ہوئے، مڑ کے گھر کا دروازہ بند کیا اور پھر جو مڑ کے دیکھا تو جناب زینب کو فرش خاک پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جناب عبداللہ نے آگے بڑھ کے کہا بی بی یہاں بیٹھ کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ اے بی بی حجرے میں چلو۔ جناب زینب فرماتی ہیں عبداللہ رکو۔ عبداللہ تمہیں معلوم ہے میں نے دونوں بچوں کے لاشیں دیکھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا، بلکہ لاشوں کے درمیان میں نے سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا کہ خدا نے میرے بچوں کے ہدیے کو قبول کر لیا اور میرے بھیا کو بچا لیا۔ اے عبداللہ دونوں کے کٹے ہوئے سر ہمارے ناقے کے ساتھ چلتے رہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں پر آنسو نہ بہائے۔ اے عبداللہ شام میں اس گھر میں جس گھر میں سب کا ماتم ہو رہا تھا میں نے اپنے بچوں کے سروں کو نہ اٹھایا۔ ہاں یہاں تک ایک بی بی کو کہنا پڑ گیا کہ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ تب میں نے فوراً کہا یہ نہ کہو ان کی ماں میں موجود ہوں، لیکن میں اپنے حسین کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ اے عبداللہ ہم واپس کربلا آئے لیکن ہم نے اون و محمد کا ماتم نہ کیا۔ اے عبداللہ ہم مدینے آ گئے، اب تک ہم نے اون و محمد پر آنسو نہ بہائے، لیکن عبداللہ میرے سینے میں بھی ایک ماں کا دل ہے۔ اے عبداللہ اب ہم اپنے اس گھر میں آئے ہیں جس گھر میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اے عبداللہ ٹھہرو میں اپنے دل کو سنبھال لوں۔ کچھ دیر تک جناب عبداللہ خاموش کھڑے رہے، پھر جھک کے جناب عبداللہ نے جناب زینب کے بازو کو پکڑا اور یہ کہہ کے اٹھایا کہ بی بی اٹھو۔ اے بی بی خاک پر بیٹھ کے رونا اچھا نہیں ہوتا۔ جناب زینب اٹھیں، آہستہ آہستہ اپنے حجرے کی طرف بڑھیں، حجرے کے دروازے کو کھولا، دونوں دروازے کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھا اور کچھ دیر کھڑی رہیں۔ جناب عبداللہ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں بی بی بسم اللہ۔ زینب نے اندر قدم رکھا تو دو بستر خالی نظر آئے۔ ماں کا دل تڑپ گیا، تڑپ کے آگے بڑھی، آگے بڑھ کے ان بستروں پر اپنے آپ کو گرا دیا، کربلا کا رخ کیا، آواز دی میرے بچوں آؤ یہ بستر خالی ہے، اے بچوں یہ زینب پکار رہی ہے، واہ حسینہ والیہ